السلام علیکم میرے بھائیوں، آج میں آپ کو ایک کہانی سنانے والا ہوں۔ پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا اور پورے احساس کے ساتھ سنیے گا۔ یہ کہانی سچی ہے، یہ کہانی میری ہے کہ جب ہم دین سے ناواقف تھے تو زندگی جیسے چل رہی تھی۔ جب دین سے تھوڑا واقف ہوئے تو دین پر تھوڑا چلنا شروع کیا، ابتدا ہوئی۔ ابتدا میں ایک راستہ ایسا گزرا کہ وہ مسلک جو مطلب جو دعوت کے لیے دلائل کا راستہ اختیار، تو وہ مسلک جو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے دلائل کا راستہ ظاہر کرتا ہے، تو ہمارا اس سے تعلق ہوا، تو ہمارا ان سے تعلق بنا۔ تو میں نام نہیں لوں گا کیونکہ مسلک کے لوگوں کی ہدایت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ تو ایسا ہوا، آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے گھر کا ماحول کیا ہوگا کہ میں نے کچھ پیسے جوڑے اور وہ پیسے میں نے ایک کتاب خریدنے کے لیے وقف کیے، اور وہ کتاب تھی صحیح مسلم کی کتاب، یعنی کہ احادیث کا ذخیرہ جو ہے صحیح مسلم کا۔ تو میں جب وہ گھر لے کر آیا تو آپ یقین مانیں کہ میری والدہ نے کہا کہ تم نے اپنے لیے کپڑے کیوں نہ خریدے ان پیسوں سے۔ اب اس میں کوئی میری والدہ کا بھی قصور نہیں ہے کہ اس پر کوئی تنقید کی جائے، اگرچہ ہمارے گھر کا ماحول ایسا تھا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایسا ہی ہوتا ہے سب کے گھروں میں کہ ہماری کچھ ترجیحات ہوتی ہیں، کوئی ہمارا لائف سٹائل ہوتا ہے، کوئی ہمارا ماحول ہوتا ہے۔ تو چونکہ وہ پہلی دفعہ تھا گھر میں کہ میں کتاب لے کے آیا تھا، اور وہ بھی بہت مہنگی تھی، تو میں نے اپنی والدہ کو سمجھایا کہ مجھے کپڑوں کا ویسے بھی کوئی شوق نہیں ہے، کوئی چیز خریدنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ میں نے جب بھی اپنے پیسوں کو خرچ کر کے دل میں تسلی پائی ہے نا، تو وہ میں نے دین کے کام میں ہی پائی ہے۔ آپ یقین جانیں، یہ کوئی میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ انسان کی طبیعت ہوتی ہے، کپڑے خریدنے بھی چاہیے، جوتا بھی خریدنا چاہیے، لیکن جو مطلب پیسہ میں نے خرچ کر کے اپنے اوپر فخر محسوس کیا ہے، وہ کتابیں آج بھی میرے پاس محفوظ ہیں۔ تو وہ زیادہ کتابیں ہیں، میری دلچسپی کتابوں کے ساتھ ہے۔ تو میں جب وہ کتاب لے کے آیا تو میری امی کا رد عمل ایسا تھا، کیونکہ ایک ماحول ہوتا ہے تو ہم بھی اسی ماحول میں تھے۔ تو پہلا قدم تھا کہ شخص کسی شخص نے ایسا کیا، ہمیں بھی اللہ نے ہدایت دی، کوئی شخص ذریعہ بنا۔ تو ہمارا ایسا ہے کہ جب بھی ہمیں پتہ چلا کہ یہ کام غلط ہے تو ہم نے پھر اس کام کو دوبارہ مڑ کے نہیں دیکھا، چاہے وہ خاندان کو چاہے وہ خاندان ہم پر سوال اٹھائے، چاہے وہ ہم سے کوئی سوال پوچھے، چاہے وہ ہم سے کوئی ماحول ڈسٹرب ہو، کچھ بھی ہو۔ یہ ہمارے خوبی رہی ہے گھر کی، ہمارے گھر کے افراد کی۔ تو میں جب وہ کتاب لے کے آیا تو مجھے ابھی بھی یاد ہے، تو وہ 7 یا 8 محرم کا دن تھا۔ تو محرم کے دن تھے، تو میں نے وہ کتاب چونکہ لے کے آیا، میں نے کھولی، میں تو بہت زیادہ خوش تھا کہ اب مطلب دین کے بارے میں اور علم حاصل ہوگا تو ہم اور عمل کریں گے۔ ہمارا یہی ہوتا ہے، 2 × 2، پڑھو، عمل کرو اس پہ، کیونکہ میں نے اپنے علم کا جواب اللہ کو دینا ہے۔ کوئی شخص کہے کہ پہلے تم اس طرح عمل کرتے تھے، اب اس طرح کرتے ہو، بھائی علمی مراحل جو ہے، علمی مراحل سے انسان جب گزرتا ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ ابتدائی مراحل میں انسان کے پاس محدود علم ہوتا ہے، مزید سے مزید جب علم آتا ہے تو انسان اپنے عمل میں بہتری سے بہتری لاتا ہے۔ تو میں نے محرم کی وجہ سے امام حسین کے فضائل کا چیپٹر کھول لیا اور حدیثیں پڑھنے لگا۔ تو مجھے ابھی بھی یاد ہے
کہ امام حسین کا وہ حدیث جو کہ صحیح مسلم میں ہے کہ آپ کا سر قلم کر کے لایا گیا تخت میں، تو کسی بدبخت نے ان پہ چھڑی ماری، تو کسی صحابی نے کہا کہ میں نے ان ہونٹوں پہ جہاں تم چھڑی مار رہے ہو، یہاں پہ نبی علیہ السلام کے ہونٹوں کو لگتا ہوا منظر بھی دیکھا ہے۔ جب جب میں نے یہ چیز پڑھی تو میرا سب سے بڑا بھائی کہنے لگا کہ یہ کیسی تم شیعہ کی طرح باتیں کر رہے ہو، یہ بیان مت کرو اس گھر میں۔ تو میں نے اس سے کہا میرے بھائی، یہ تو ہماری ہماری احادیث کی کتب ہے، یہ تو صحیح مسلم ہے جو ہم پڑھتے ہیں، ہماری کتابوں میں شامل ہے۔ تو اس نے مجھ سے کتاب لی، میرے بھائی نے، اس نے دیکھا، تسلی کی کہ واقعی ایسا ہے، تو وہ خاموش ہو گیا، کیونکہ ناواقفیت تھی نبی علیہ السلام کے گھر سے، کسی نے کچھ نہیں بتایا تھا۔ تو ہمارے ماحول میں وہی باتیں گھوم رہی تھیں کہ شیعہ ایسے ہوتے ہیں، شیعہ ایسے ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے ہمارے دل میں بھی ان اہل بیت کے افراد کے متعلق دل میں کوئی گراوٹ پیدا ہو گئی، دوری پیدا ہو گئی کہ ہم ان کا نام سنتے تھے تو مجھے اب بھی یاد ہے کہ جب یہ سلسلہ شروع ہو گیا، کتاب لے آئے، پڑھتے رہے، تو پہلی دفعہ رد عمل کچھ اور تھا، پھر ایسا ایسا کرتے کرتے ہمارے ماحول میں وہ چیز شامل ہو گئی کہ ہم بھی اہل بیت کو بیان کرنے لگے، ذکر کرنے لگے، سوال کرنے لگے۔ مجھے اب بھی یاد ہے کہ میری والدہ نے ایک دعا مجھے بلایا، وہ بھی کسی محرم کے دن تھے، تو مجھے کہتی کہ مجھے اس واقعے کے بارے میں بتاؤ جو امام حسین کا جو بھی یہ کربلا والا پورا ایک پس منظر ہے، واقعہ ہے۔ تو میں نے ان کو جب بتانا شروع کیا، ان کی بیٹیوں کے متعلق، ان کی بہنوں کے متعلق، ان کی بیوی کے متعلق، تو میری امی بہت زیادہ رونے لگی۔ میں نے ان کی آنکھوں میں اتنے آنسو بہے ہوئے کبھی نہیں دیکھے۔ تو وہ مجھے کہتی کہ ہمیں چھوٹی چھوٹی مشکل آتی ہے تو ہم اللہ سے شکوہ کرنے لگتے ہیں، صبر بھول جاتے ہیں۔ تو یہ غیر معمولی سا واقعہ جو کہ ہماری زندگی میں نمونے کے طور پہ ہمیشہ پڑھا جائے، بتایا جائے، تاکہ ہم بھی مضبوط ہوں دین کی آزمائشوں کو لے کر، ہمارے رب کے احکام کو لے کر۔ تو اس دن ہم نے سب نے بڑا افسوس کا اظہار کیا کہ اہل بیت کی ان شخصیات کے یہ معاملات
ये आजमाइशें, ये सब्र, ये खुदा को एक मानने का अज़म हमने क्यों पहले ना पढ़ा, क्यों हमें पहले नहीं बताया गया। तो ये इंसान को जब इन वाकयात की कदर होती है तो ये इंसान इनको समझ पाता है। इनकी बहुत ज्यादा अहमियत है, बहुत ज्यादा जरूरत है हमें बयान करने की। एक दफा मुझे अब भी याद है कि कोई शख्स इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कुर्बानी का जो सिलसिला था बच्चे को, उनका इमाम हुसैन के साथ मवाजना कर रहा था। अगरचा मवाजना करना नहीं चाहिए, क्योंकि हर शख्स की आजमाइश को अल्लाह ताला ने तय किया है, और किसी शख्स का किसी आजमाइश से गुजरना, अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चे को पेश कर दिया अल्लाह की राह में, तो वो अपनी आजमाइश में पूरे उतरे। अब अल्लाह ने उनकी बच्चे की कुर्बानी नहीं होने दी, वो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म था। तो इसमें किसी किस्म की मवाजना करने की जरूरत नहीं है कि कौन अफजल है, इससे अफजल नहीं होता। हर शख्स की अपनी जिंदगी में आजमाइशें होती हैं, मामलात होते हैं। तो अल्लाह ताला ने उन्हीं आजमाइशों की बुनियाद पे अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा कि उनको जो भी आजमाइश दी गई वो उसमें पूरा उतरे। यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नीयत कामिल थी कि वो हर आजमाइश के लिए तैयार थे जहनी तौर पर। अगरचा वो किसी कैफियत से गुजरे नहीं, वो अलग बात है, कैफियत पर बात की जा सकती है। तो मैंने भी यही किया कि किसी शख्स का किसी से कंपेयर तो नहीं किया जा सकता, लेकिन कैफियत का जरूर बताया जा सकता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने कहा कि तुम्हारे बच्चे की कुर्बानी मतलूब है, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनकी कुर्बानी देने के लिए कामिल इरादा कर लिया। लेकिन जब उन्होंने बच्चे को छुरी फेरी, तो वो उसके बाद का जो मामला या कैफियत थी कि बच्चे को कटा हुआ वो देखते, उनका खून बहा हुआ देखते, उस कैफियत से इब्राहीम अलैहिस्सलाम दो चार नहीं हुए। इस कैफियत से इमाम हुसैन को दो चार किया गया। कैफियत की बयान कर रहा हूँ, कैफियत में बयान कर रहा हूँ, इसमें किसी को मैं अफजल नहीं कर रहा, अगरचे कैफियत की बात हो रही है, क्योंकि हर शख्स पर हर तरह की आजमाइश नहीं हो सकती। अब मैं कहूं कि उस पैगंबर के साथ ये आजमाइश वाला मामला हुआ, हर पैगंबर के साथ तमाम आजमाइशें नहीं हो सकती, ये आपको भी पता है। तो इमाम हुसैन के सामने ये मंजर हुआ कि उनके बच्चे का खून बहा, उनके बच्चे प्यासे रहे, उनके बच्चे तड़पे। मतलब इस कैफियत के इजहार के लिए, मतलब इस कैफियत से अल्लाह ताला ने इमाम हुसैन को गुजारा। ये सब्र की बहुत बड़ी मिसाल है। इमाम हुसैन जैसी शख्सियत, इमाम हुसैन जैसा खजाना, जितना भी बयान किया जाए उतना कम है। ये हमारे ईमान को मजबूत करता है, हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अल्लाह की अताअत में कहाँ खड़े हैं और कहाँ हमें जाना है, और क्या क्या हमने अल्लाह की राह में पेश करने के लिए तैयार रहना है। तो भी बहुत कुछ सीखना है, बहुत बेहतरी की जरूरत है।